بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ تم مایوس نہ ہو، اللہ صبر کا اجر ضرور دے گا۔ مایوس ہو گئے ہو تو یہ ویڈیو ضرور دیکھیے۔ صبر یعنی دھیریہ اور صبر ایک اہم اور فرض صفت ہے جو اسلام میں بے حد ضروری سمجھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام میں صبر کو ایک اہم رکن کے طور پر بیان کیا ہے، اور جو شخص اپنے صبر کا اظہار کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اس سے اپنی رحمت، برکت اور اجر دے گا۔ صبر اسلام میں ایک اہم اور شدت سے سمجھنے والا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام میں صبر کو ایک اہم رکن اور صفت کے طور پر بیان کیا ہے۔ صبر صرف مشکلات کا سامنا کرتے وقت اپنی ہمت اور جذبات کو برقرار رکھنا نہیں، بلکہ اپنی زندگی کے ہر حصے میں اپنے ارادوں کو اللہ کی رضا اور حکم پر توجہ دینا ہے۔ دوستو، صبر کا مطلب سمجھیے۔ صبر کا اصلی مطلب ہے اپنے جذبات، خوابوں اور مشکلات کو اللہ کی رضا پر چھوڑ دینا۔ جب انسان کو مشکل وقت کا سامنا ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو خود پر نہ اٹھائے اور نہ ہی گھبرائے۔ صبر کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ کے فیصلے پر پورا یقین اور اطمینان کے ساتھ بھروسہ رکھا جائے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کو بہت بڑا اجر دینے کا وعدہ کیا ہے۔ سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور ان کو ہر مشکل سے نکال کر اپنی مدد اور رحمت سے نوازتا ہے۔ صبر کی نشانیاں: اللہ کی رضا کا قناعت: جب کوئی انسان صبر کرتے ہوئے اللہ کی رضا میں خوشی دکھاتا ہے تو یہ اس کے صبر کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ انسان کا دل ہر مشکل میں اللہ سے مدد کی دعا کرتا ہے اور ہر حال میں اللہ کے فیصلے پر یقین رکھتا ہے۔ دوسری نشانی ہے نفسیات پر اختیار۔ صبر کا ایک اور نشانی ہے اپنے نفس کو قابو میں رکھنا۔ جب انسان اپنے غصہ، شدت اور ہمت کو برقرار رکھتا ہے تو یہ بھی صبر کا زندہ پروف ہے۔ تیسری نشانی ہے حکمت اور صبر کا عمل۔ صبر صرف رک جانا نہیں بلکہ مشکل وقت میں اس وقت کو سمجھداری اور حکمت کے ساتھ گزارنا ہے۔ چوتھی نشانی ہے دعاؤں میں خلوص۔ جب صبر کا وقت ہوتا ہے تو انسان اپنی دعاؤں کو زیادہ اور خلوص کے ساتھ کرتا ہے۔ دعا میں وہ اپنے دل کی بات، اپنی مشکلات اور اپنے اللہ سے مدد مانگتا ہے، اور یہ اس کے صبر کی ایک اور نشانی ہے۔ پانچویں نشانی ہے آخرت کا وعدہ۔ جب انسان صبر کرنے کے بعد اپنی دنیا کے سارے فیصلے اللہ پر چھوڑ دیتا ہے تو وہ اپنے دل میں یقین رکھتا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ آخرت میں اس کے لیے بہترین ہوگا۔ اسلام میں صبر صرف ایک جذبہ نہیں بلکہ ایک امانت ہے جو انسان کو ہر مشکل میں اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ جو شخص اپنے صبر کا اظہار کرتا ہے اسے اللہ اپنے نعمتوں اور رحمت سے نوازتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو اپنے صبر کو مضبوط کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنے ہر حال میں اللہ پر یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ صبر کا اجر اس کو ضرور ملے گا۔ اللہ ہم سب کو اپنے صبر اور ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق دے، آمین۔ آپ کا صبر کا اجر اللہ آپ کو دینے والا ہے۔ صبر کا اصل مقصد ہے کہ انسان اپنی ہر مشکلات میں اپنے دل کو ٹھنڈا رکھے، اپنے جذبات پر قابو پائے اور اللہ کی طرف سے آئی ہوئی مشکلات کو اپنا امتحان سمجھ کر اس کا سامنا کرے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ انسان چپ رہے یا اپنے دکھ درد کو سب لوگوں سے چھپائے،
बल्कि अपने दिल में अल्लाह की रहमत और मदद पर पूरा भरोसा रखे। सब्र का अमल एक इम्तिहान है। जब इंसान अपने सब्र को बेहतरीन तरीके से दिखाता है तो अल्लाह ताला उसे अपने बरकत से नवाजता है। सब्र करने वाले शख्स को न सिर्फ दुनिया में सुकून मिलता है बल्कि आखिरत में भी उसका अजर बढ़ा जाता है। सब्र का सबसे पहला और अहम रंग अपने जज्बात पर काबू पाना है। जब इंसान किसी मुश्किल में होता है तो वो अपने जज्बात को समझदारी और इत्मीनान के साथ दिखाता है। गुस्सा, गम या परेशानियों को इजहार न करते हुए वो अल्लाह के फैसलों को अपनाता है। सब्र करने वाले लोग अपनी दुआओं में ज्यादा इखलास और तवक्कुल दिखाते हैं। वो हर वक्त अपने अल्लाह से मदद मांगते हैं और अपनी मुश्किलात में भी उस पर भरोसा करते हैं। जब इंसान अपने दिल से दुआ करता है और उसके साथ सब्र रखता है तो अल्लाह उसकी दुआ को जरूर कबूल करता है। सब्र का दूसरा पहलू ये है कि इंसान अल्लाह के हर हुक्म को अपने दिल से कबूल करता है। वो खुश हो या गम में हर हालात में अल्लाह की रजा में अपनी खुशी ढूंढता है। वो अल्लाह के हर फैसले को अपने लिए बेहतरीन समझता है, चाहे वो फैसला उसके लिए मुश्किल ही क्यों ना हो। इम्तिहान का सामना करना सब्र का एक अहम हिस्सा है। इम्तिहान का सामना करना हर इंसान अपनी जिंदगी में कभी न कभी मुश्किलों और दुख दर्द का सामना करता है। सब्र करने का मतलब है हर मुश्किल वक्त को अपने इम्तिहान के तौर पर लेना और उस इम्तिहान को अपने दिल से अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजार लेना। जब इंसान मुश्किलात के दौरान अपने सब्र को बरकरार रखता है तो वो अपनी मंजिल तक पहुंचने में कामयाब होता है। सब्र का एक और पहलू शुक्र है। जब इंसान मुश्किलात का सामना करता है तो वो सब्र के साथ साथ अल्लाह का शुक्र भी करता है और हर हालात में अपनी दुआओं में अल्लाह का शुक्र अदा करता है। सब्र और शुक्र दोनों एक दूसरे के अहम अंग है। जब इंसान सब्र करते हुए अल्लाह का शुक्र अदा करता है तो अल्लाह उसको अपनी रहमत से नवाजता है। सब्र करने वाले इंसान का यकीन आखिरत पर होता है। वो जानता है कि जो मुश्किलात वो दुनिया में सह रहा है उनका अजर आखिरत में अल्लाह की तरफ से उसे मिलना है। अल्लाह ताला ने सब्र करने वालों के लिए आखिरत में बेहतरीन अजर का वादा किया है। सब्र एक अहम और जिंदगी में एक जरूरी अमल है जो इंसान को अल्लाह ताला की रहमत और बरकत तक पहुंचाता है। हर मुश्किल का सामना करते वक्त अगर इंसान अपना सब्र बरकरार रखे तो अल्लाह उससे न सिर्फ दुनिया में मदद देगा बल्कि आखिरत में भी उसका अजर बढ़ा देगा। इसलिए हम सबको अपने सब्र को मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए और अल्लाह पर अपने भरोसे को मजबूती से कायम रखना चाहिए। अल्लाह हम सबको अपने सब्र और ईमान में इजाफा करने की तौफीक दे। आमीन।